شاہ صاحب آپ کی طرف رخ کروں گی. آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کا, ینگ یوتھ جو جتنے ایمرجنگ یوتھ ہے اس کا سوشل امپیکٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ہے. اور لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قاسم علی شاہ صاحب کون ہیں؟ اچھا جی, دیکھیں میرا تو کوئی استاد ہونے کے علاوہ تو کوئی ایسا تعارف نہیں جو مجھے بڑا پسند ہو, اور تدریس کے ساتھ میرے زندگی کے 25 سال گزر گئے پڑھانے کے ساتھ, اور یہی میرا تعارف ہے جی. اسی کی شکلیں ہیں, یہ کیا موٹیویشنل اسپیکنگ اور کیا اسی کی شیپس ہیں جو بڑھتے بڑھتے ٹریننگ ٹیچنگ میں کنورٹ ہوتی ہے بنیادی طور پہ. تو میرا پڑھانے کا سارا سفر ہے جو چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے جی. لیکن آپ کی پرسنالٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم نے لوگوں پر بھی دیکھا, اس لیے ہم نے اسپیسیفکلی یہ سوال پوچھا ہے. یہ بڑی مشکل سے سمجھ آ گیا جی شاہ جی کہ جو اچھا ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے اور کوتاہیاں اپنی تو بے شمار ہے. یہ سمجھ آ گیا جی, اس کو جملہ نہ لیجیے گا, یہ میری کیفیت ہے. شاہ صاحب کو سمجھ آ گیا, بلے شاہ کو سمجھ نہیں آیا تھا. یہی سمجھ ہے کہ جو اس کی طرف سے ہے وہ مہربانی ہے ساری. بالکل ہماری کوتاہیاں بے شمار ہیں. شاہ صاحب ابھی جس طرح سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہی ہم اس کو کہیں گے جس طرح سے کیا جا رہا ہے, اس کی پروز کونس دونوں ہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے زیادہ فائدے ہم اس کے سمیٹ رہے ہیں اور کتنے زیادہ نقصانات ہیں جو ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے یا ان فیوچر دیکھے گی؟ دیکھیں اوور آل اگر سوسائٹی کو دیکھیں یا ایک دنیا کو دیکھیں تو اس میں سوشل میڈیا کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ دکھتا ہے. کیونکہ جس چیلنج کا ہم شکار ہیں ایز نیشن وہ بھی یہی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. بالکل. آج گیلپ کا ایک سروے سوشل میڈیا پہ بڑا ان دنوں میں بڑا وائرل ہے کہ پاکستان کی جو ساری عوام ہے یہ کوئی 90% کتابیں نہیں پڑھتی. اس میں سے تھوڑے سے پڑھنے والے ہیں اور باقی جو ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر کتاب پڑھے. تو کتاب سے دوری ہماری اتنی زیادہ ہے, اور اس کو پریکٹیکلی میں نے کلاسز میں بھی دیکھا. جپا صاحب یہاں بیٹھے تو ان سے بھی چند دن پہلے ایک سفر میں ہم اکٹھے سری لنکا میں تھے, تو میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ 4 میں نے بیچ پڑھائے تھے پچھلے دنوں میں. پی ایم ایس کا بیچ تھا, 17 سے 18, 18 سے 19 کوئی اسسٹنٹ کمشنرز کا بیچ تھا. تو ان بیچز میں جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کوئی تازہ کتاب, کوئی نئی کتاب جو دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, ڈسکس ہو رہی ہے, بڑے دکھ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کتاب نہیں پڑھتے. ہم کتاب سے بہت دور ہیں, تحقیق سے دور ہیں. جو اصل تحقیق جسے دین نے انکریج کیا ہے وہ 750 دفعہ میرا خیال ہے حکم ہے کہ اس کائنات کو دیکھو, زندہ آیات کو دیکھو, تلاش کرو, عقل والوں کے لیے نشانیاں ڈھونڈو, اڑتے بادلوں کو دیکھو, اس زمین کو دیکھو, اس میری ساری جا کے کائنات کو جا کے ستاروں کو دیکھو. یہ سارے جو حکم بالکل ہم اصل تحقیق کرنے کی بجائے ٹو لگانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. ہم نوز ڈپ کرتے ہیں لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں, جاسوسی کرتے ہیں, فرضی کہانیاں بناتے ہیں, بالکل اپنی پرسیپشن کو اتنا جھوٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ نہیں لگتا. تو اس وقت تو ہم شدید کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا کی جو ڈارک سائڈ ہے, جو نیگیٹو سائڈ ہے, اس کا شکار ہے اوورال. کیونکہ سوشل میڈیا کے پیچھے ایک انجینئرنگ ہے جس کو اٹینشن انجینئرنگ کہتے ہیں جی. یہ چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا جی وہ دیکھتا ہے, وہ اس کو گریب کر لیتا ہے فوری طور پہ. بڑے بھی دیکھتے ہیں تو ایک ریل دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر چل رہی ہے ریل دیکھیں. سنجیدہ کنٹینٹ بڑا کم دیکھا جاتا ہے, وقت کا ضیاع بہت زیادہ جی. پھر ایک جو اٹینشن انجینئرنگ ہے کیونکہ تو آپ دیکھیے گا کہ جو ایک اٹینشن بڑوں کی تھی کبھی, یا ہم اپنے بچپن میں شاہ جی کو فلم دیکھتے ہوئے, کوئی ڈرامہ کو تھیٹر دیکھتے ہوئے ہماری ہوتی تھی, ایون کہ اشفاق صاحب کا زاویہ 90s میں دیکھتے ہوئے, یہاں کبھی آپ جا کے دیکھیے ہمیں ڈراموں کا کتنا انتظار ہوتا تھا. دھواں تھا, الفا بریوو چارلی تھا, وارث تھا, یہ ہمارے بچپن کی, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ویکسینیشنز تھی ہماری, یہ ہماری علمی ویکسینیشنز تھی جو کہیں پر ٹائم پہ ہو گئی. آج کا بچہ جو ہے سر اس کے پاس اٹینشن کوئی نہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جی میرا موڈ نہیں ٹھیک, میں بور ہو رہا ہوں, اب میں کیا کروں, مجھے کچھ نیا دکھایا جائے. اور وہ ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, وقتی طور پہ ڈوپامین پروڈیوس ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈوپامین بھی نہیں رہتا. تو ایک ایڈکشن والی حالت ہو جاتی ہے. تو ایسے آپ دیکھ لیجئے بچوں میں بڑوں میں ہر کوئی تھوڑی دیر کے بعد فون دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عذاب آ گیا. کسی نے کہا جی نماز پڑھنے کے بعد بھی سارے فون دیکھتے ہیں کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کوئی میسج آ گیا ایسے. صبح اٹھ کے فوری طور پہ 99% لوگ سب سے پہلے فون پکڑتے ہیں کہ ایسی کون سا جو ہے نا جی طوفان آ گیا, کیا تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ جو ہمارا ایک رویہ ہے اس نے ہمیں, ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے, ایک دوسرے سے دور کر دیا. ایک دوسرے کو بھی نا جی ایک بڑی کمال کی دوائی ہے دھیان, وہ چاہیے. بالکل, یہ باپ کو بیٹے سے چاہیے, بیٹے کو باپ سے چاہیے, یہ دو دوستوں کو چاہیے, یہ ہم جولیوں کو چاہیے, میاں بیوی کو آپس میں دھیان بڑا چاہیے, جو ہم سنتے ہوئے دھیان میں نہیں ہوتے, ٹینشن نہیں ہوتی. ایون فرینڈز گیدرنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے دوست اپنے اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں. ایسی تصویریں ہیں جی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے, پوری فیملی نے ہر ایک نے فون پکڑا ہوا. اچھا اوپر سے دیکھیے چیلنج یہ ہے شاہ جی کہ فون ہماری زندگیوں کا حصہ ویسے بن گیا نا.
پریپ کلاس کا بچہ اس کو بھی اسائنمنٹ جو آ رہی ہے وہ فون پہ آ فون رہی پہ ہے. آ اب رہ تو سکتے نہیں اب اس کے بغیر, لیکن یہ جو ایڈکشن ہے یہ بڑی ہی خوفناک ہے جی. اتنی اب دیکھیے ہمارے لیے پی ٹی وی بڑی انٹرٹینمنٹ تھی, ایک چینل آپشن ہی کوئی نہیں ہے, آپشن ہی کچھ نہیں. اس وقت 125 چینل ہے اور ہم بور ہو رہے ہیں, اور 125 چینل تو چھوڑیے یوٹیوب موجود ہے جس پہ دنیا جہان کی ہر جہان چیز کا آپ ڈیٹا سرچ آپ کو کرنا مل چاہیں, جائے گا, پازیٹیو بالکل ایسے ہی. نیگیٹو, لاکھوں چینل اتنے چینلز ہیں, اتنا کنٹینٹ اس پہ ہے, اور اس کے باوجود ہمارے ٹھیک ہے. پاس کیا نہیں ہے, ہمارے پاس مزہ نہیں ہے, وہ سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے.